اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ آج ہمارا دوسرا درس جو ہے انشاءاللہ مومنین کرام اور سامعین محترم انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا جو ترجمہ و مفاہیم قرآن سبق نمبر 2 ہے، اس کا درس نمبر جو ہم نے 5 اور یہ آج آخری درس ہے انشاءاللہ۔ کل ہم سبق نمبر 3 کو بیان کریں گے۔ آج اختیاری مشق تھی اور اس میں قرآنی آیاتیں اور عبارتیں اور مانوس اور نئے الفاظ ہم نے ان کو بیان کرنا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں اور کمنٹس دیں، سوال کریں، ہم جواب دیں گے۔ اگر نہیں تو یہ ہمارا جو ہے اسی واٹس ایپ نمبر، یہ گروپ ہیں حوضے کے نام سے، چینل بھی ہمارا اسی کے نام سے ہے اور ہمارا گروپ واٹس ایپ بھی اسی نام سے ہے۔ تو آپ ہم سے واٹس ایپ کے ذریعے بھی سلام اور سوال و جواب کر سکتے ہیں۔ تو اب ہم چلتے ہیں سبق کی طرف۔ ایک ہمارے پاس، کیونکہ یہاں پہ اس سے پہلے ایک وہ اللہ کی صفات کے بارے میں درس ہے جس کو ہم نے لفظ بہ لفظ ہم نے کہا تھا کہ جیسے منوان کتاب کی جو ہے ویسے ہم اس کو بیان کریں گے کہ کتاب والا لکھتا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ اس خدا کی معرفت حاصل کریں جس کی ہم عبادت کرتے ہیں اور جس کی خاطر جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہم اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، لیکن کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم جیسے ناقص وجود اس جیسے کامل وجود کو اس طرح پہچان سکیں جس طرح وہ ہے؟ نہیں، یہ ہرگز ممکن نہیں ہے۔ اس لیے خداوند عالم اپنے آپ کو انسان کی ناقص توصیف و تعریف سے منزہ اور پاک گردانتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کس طرح اس کی تعریف و توصیف کریں۔ معصومین علیہم السلام نے ہمیں ذات خدا کے بارے میں سوچنے سے روکا ہے، لیکن اس کی صفات کو اجمالی طور پر سمجھنے کی ترغیب دی ہے۔ خدا کی کچھ صفات سبق کی آیتوں میں ذکر ہوئی ہے کہ سب سے پہلی آیت میں خدا کی 2 صفتیں بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ذکر ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پہلی آیت ہے۔ دوسری، وہ غلبہ والا اور حکمت والا ہے، لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ ہم اس خدا کی عبادت کرتے ہیں جو ہر چیز کو سنتا اور دیکھتا ہے۔ ان اللہ هو السمیع البصیر۔ خدا نے اپنی بے نہایت علم اور اپنی بے پایان قدرت سے موجودات کو خلق کیا ہے۔ ان اللہ علیم قدیر۔ کوئی بھی بندہ اس کے دائرہ نگاہ سے باہر نہیں ہو سکتا اور وہی ہے جو ان کے حال سے باخبر ہے۔ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر۔ جس خدا نے ہمیں زندگی بخشی وہ خود سرچشمہ زندگی ہے اور صرف وہ ہے جو پائیدار ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ بلندی و برتری صرف خدا کے لیے ہے اور جو بھی عظمت و بزرگی کی تلاش میں ہے اسے اس پر تکیہ کرنا چاہیے۔ هو العلی العظیم۔ بے نہایت قدرت اور توانائی ہونے کے باوجود وہ اپنے بندوں پر مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم۔ تو اب ہم چلتے ہیں اس اختیاری مشق کی طرف جو ہم نے یہاں پہ یہ کلمہ اختیاری مشق لکھا ہے۔ پہلی آیت ہے واستغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم۔ دیکھیں استغفروا یعنی فعل امر ہے تو تیسرا صیغہ ہے، تو یعنی تم سب مغفرت چاہو، تم سب معافی مانگو۔ تو ترجمہ کیا ہوگا؟ اور تم سب اللہ سے کیا کرو؟ معافی مانگو۔
سب معافی مانگو، ان اللہ غفور الرحیم، اور اس کی صفات میں سے یہ ہے کہ بے شک یقیناً اللہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے، رحیم ہے۔ یہ پہلی آیت۔ اب دوسری، بیدک الخیر، یہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ دو نقطے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ایسے بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، ید ہاتھ کا تم تو، علی یعنی اوپر یا پر، خیر، ٹھیک ہے، خیر یعنی یہ جو خیر لکھا ہے، اچھائی، خوبی، بہترین، خوبی اللہ کے ہاتھ میں، ان، ٹھیک ہے، یعنی کیا ہے، خوبی آپ کے ہاتھ میں ہے، یعنی خوبی تم کے ہاتھ میں ہے، انک علی کل شیء قدیر، کہ اس کی صفات میں سے یہ کیا ہے کہ بے شک وہ ہر چیز پر، آپ ہر چیز پر، یا تم ہر چیز پر کیا ہو، قادر ہو، تو ہی یعنی خوبی آپ، یعنی خوبی تو ہی کے ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہی ہر چیز پر قادر ہے، یعنی اس طرح بھی ترجمہ کر سکتے ہیں۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، ساکنہ یعنی وہ ٹھہرا ہے، رکا ہے، ساکن ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو کچھ دن میں اور رات میں ٹھہرا ہے یا ساکن ہے یا بستی میں رہنے والا ہے، رکا ہے، وہ سب اللہ ہی کیا ہے، وہ ہوا سمیع العلیم، اور وہی سننے والا، علیم جاننے والا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی، یہ ہماری چوتھی آیت ہے۔ اسماء یعنی نام، اسم کی جمع ہے، حسنہ بہترین، سب سے اچھا، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں مگر وہ بہترین ناموں والا، یعنی نام ہے، بہترین اس کا نام ہے، یعنی اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بہترین نام اسی کے ہیں، بہترین نام کیا ہے، اسی کا ہے یا اسی کے ہے۔ یہ ہمارا چوتھی آیت۔ اب ہم چلتے ہیں پانچویں آیت کی طرف۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ۔ دیکھیں یہاں پہ غنی کا معنی بے نیاز، بے پرواہ، حمید یعنی لائق تعریف، جس کی تعریف کی جائے۔ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہی ہے، سب اللہ ہی کا ہے، وہ کیا ہے، اور بے شک اللہ ہی بے نیاز اور لائق تعریف ہے۔ چھٹی آیت۔ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل۔ یہاں پہ دیکھیں دو کلمے، خالقہ یعنی پیدا کرنے والا، خلق کرنے والا، وکیل یعنی نگہبان، کارساز۔ اللہ ہر چیز، یعنی ہر چیز کو اللہ نے خلق کیا، یا مثلا اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا اور ہر چیز پر نگہبان ہے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ جنود یعنی سپاہی، فوجیں، جند کی جمع ہے، یعنی لشکر بھی معنی کر سکتے ہیں۔ تو لہذا
اور یعنی زمین آسمانوں اور زمین میں اللہ ہی کی فوجیں ہیں، اللہ ہی کے سپاہی ہیں، اللہ ہی کا لشکر ہے، اور وہ کیا ہے؟ جاننے والا، حکمت والا ہے، اور یعنی کانا وہ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اب آخری آیت، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ وهو الرحمن الرحیم۔ اب یہاں پہ دیکھیں، الذی یعنی جو، جس، عالم جاننے والا، دانا، غیب چھپا ہوا مخفی، شہادہ یعنی واضح سامنے کا، ٹھیک ہے؟ تو لہذا کیا ہوگا؟ وہی اللہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، علم یعنی غیب اور سامنے کا جاننے والا وہی اللہ ہے، یعنی اللہ ہے هو الرحمن الرحیم، بہت بڑا مہربان اور رحیم، رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ ہمارے آیات کا ترجمہ تھا، اور آپ اس کو یوٹیوب کو استعمال کریں، اس سے استفادہ کریں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل